بندگاؤں نے کبریاؤ کلمہ گویاؤں نے مصطفیٰ و پرستاراؤں نے علی شیر خدا السلام علیکہ یا علی بدر. نعرہ حیدری برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. میں نے گزشتہ نشستوں میں آج میں نے جو بڑا قلیل سا خطبہ پڑھتا ہوتا ہوں، جنہوں نے مجھے پہلے بھی سنا ہے، تو میں قبلہ تشریف فرما ہے علامہ صاحب آپ سب کی ضیافت ایمانی کے لیے، اگر آپ ناگوار نہ گزرے آپ کی طبع نازک پہ، تو میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ اگر اور مزید قریب آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ پہ بیٹھنا مناسب نہیں لگتا ہمیں، کیونکہ جب صلوات پڑھتے ہیں نا، جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ بدن کی نماز ہے، یہ روح کی نماز ہے. تو ایک دفعہ پھر درود جو ہے، صلوات جو ہے، وہ میری طرف سے یا علامہ صاحب کی طرف سے عرض سمجھ کے نہیں، خاندان تطہیر پہ فرض سمجھ کے باواز بلند پڑی. نعرہ حیدری. جی میں انشاءاللہ آج جس ہستی کا ذکر ہے، میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ نادر الکلام بھی ہیں جو میں نے شاہ صاحب سے سن رکھا ہے، اور انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے ہم. میں نے خطبہ اس لیے نہیں پڑھا کہ گزشتہ جو نشستیں میری آپ نے مجالس سنی ہیں، اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جو دارین کے علوم کا مجموعہ ہے نا، وہ قرآن ہے. اور آج انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. جس ہستی کا ذکر ہے، یہ ناصرہ اسلام، ناصرہ توحید، ناصرہ امامت، ناصرہ رسالت. تو انشاءاللہ میں چند آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کوشش کروں گا کہ میں قلیل گفتگو کروں آپ سب کی ضیافت ایمانی کے لیے، کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کی جو اصل ہے میراث ان تک پہنچے. میں فن خطابت کا آپ سب جانتے ہیں، شاہ صاحب بھی تشریف فرما سنتے رہتے ہیں، آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ میں فن خطابت کا قائل نہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے کہ جو حقائق کے موتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیش کروں. تو دارین کے علوم کا مجموعہ قرآن، اور قرآن کے علوم کا مجموعہ. نقوی صاحب یہ جملہ آپ کے لیے ہے. آل محمد کا اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ اپنے غم کو بھلا کے تشریف لائے ہیں. ماں حسین کی آپ سے راضی ہوں، آپ سب سے راضی ہوں. تو قرآن کے جو علوم کا مجموعہ ہے وہ یاسین ہے. میں نے سورہ یاسین، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میں نے سورہ یاسین نہیں کہا، یاسین کہا. ظالموں نے جس آقازادی کا ذکر ہے، جنہوں نے کائنات کو 11 حجتیں عطا کی، کہ ان کے بیٹے حسین کا بظاہر سر اقدس کو الگ بھی کر دیا جائے، تو یا حسین، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے تفسیر سے بتایا کہ ہم یا حسین کیوں کہتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے. تو ہے کو اگر الگ بھی کر دیا جائے تو پیچھے یاسین بچتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یاسین کے جو علوم کا مجموعہ ہے وہ سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ. جتنے نام اس سورت کے ہیں وہ کسی سورت کے نہیں. سورہ حمد نام بھی اس کا ہے، سورہ فاتحہ نام بھی اس کا ہے، سورہ شفا نام بھی اس کا ہے، سورہ کنز نام بھی اس کا ہے، سورہ انبیاء نام بھی اس کا ہے، اور ام القرآن نام بھی اس کا ہے، اور بے شمار نام ہیں. مجھے اس کی وضاحت میں نہیں جانا. اور اس کے علوم کا مجموعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں. سورہ مدثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے علیہ 19 جہنم کے 19 دروگے ہیں. پروردگارا آسمانوں پہ اتنے فرشتے ہیں کہ آج کے جو سپر کمپیوٹر ہیں وہ بھی اس کا شمار نہیں کر سکتے، تو یہ جہنم کے لیے 19 دروگے صرف کیوں بنائے؟ تو 19,000 بھی بنا سکتا تھا، 19 ارب بھی بنا سکتا تھا، لا تعداد بھی بنا سکتا تھا، یہ 19 کیوں بنائے؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19 ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو روح ہے نا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو جان ہے، میں نے اسم اعظم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنا نزدیک ہے کہ اتنی آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کے نزدیک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19 ہیں، اور اس کی جو روح ہے نا، ان روحوں کے جو اسماء کے حرف ہیں، ان کے جو حرف ہیں وہ بھی 19 ہیں. جیسے جلدی سے میم ہے میم دال محمد 4 حرف، عین لام یہ علی. یہ جملہ میں علامہ صاحب آپ کی خدمت میں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے فقط التماس دعا کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ کتنے ہوئے؟ 4 اور 3 7، فے الف توئے میم ہے 5 حرف ہیں، یعنی 12 کی تکمیل جناب سیدہ کی ذات اقدس ہے. 12 کی تکمیل جناب سیدہ کی ذات اقدس ہے. اور ہے سین نون حسن 12 اور 3 15، اور ہے سین یہ اور نون 15 اور 4 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19. اب سورہ مدثر کی اس آیت کی تفسیر سمجھ آئی کہ اللہ نے 19 دروگے کیوں بنائے. ان دروگوں کا جو سردار فرشتہ ہے اس کا نام مالک کیوں رکھا؟ میں اس کی تفسیر میں کیونکہ وقت میں نہیں ضائع کروں گا، علامہ صاحب کا ٹائم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فیضیاب ہوں، ہم ان کو سنیں. تو میں تو جسٹ آپ کی یعنی فقط التماس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس لیے 19 علیہ 19 اس لیے 19 دروگے بنائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روح جو ہے اس کے جو اسماء ہیں ان کے ایک ایک حرف کے منکر کے اوپر اللہ نے ایک ایک دروگہ مختص کیا ہوا ہے. اب آپ آغاز گفتگو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا ان ہستیوں کے نام لے لیں، ایک ہی بات ہے. درود پڑھ لیجئے بآواز بلند. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سورہ بقرہ سے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خبردار کبھی حق کو باطل سے نہ ملانا. بلکہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر دوں، علامہ صاحب انشاءاللہ ہم سنتے ہیں ان کو. اس کا صحیح ترجمہ میں ابھی کرنے لگا ہوں کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ خبردار کبھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور کبھی حق کو چھپانا بھی نہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ترجمہ سب کو پتا ہے، میں زیادہ وقت کو
بچانے کے لیے میں تفسیر بیان نہیں کروں گا. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. صلاۃ کو قائم کرو، نماز کو پڑھو نہیں کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا چھوڑتے، نعوذ باللہ. نماز ہماری جان ہے، ہماری روح ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ایک نقطہ دیتا چلوں، یہ جو قیام ہے نا اور رکوع، اللہ جانے قیام میم پہ مکمل کیوں ہوتا ہے اور اللہ جانے رکوع عین پہ مکمل کیوں ہوتا ہے. آگے اللہ علماء سے مخاطب ہے، غور سے سنیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں قرآن اللہ نہ کرے میں نہ پڑھوں تو مجھ پہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ غور سے نہ سنیں تو آپ سے پوچھا جائے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ علماء سے کہتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو تو بر کی طرف بلاتے ہو اور اپنی باری بھول جاتے ہو. دیال سنگھ کالج لاہور 2022 میں پروفیسر مقصود صاحب، جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق، اور میرے ان سے کافی مناظرے ہوئے. تو جو لاسٹ ہوا، اب ماشاءاللہ ان کا جو کاشانہ ہے اس پہ تراب بھائی، اب ان پہ اللہ جانے انہوں نے غلام ابو تراب کو لکھا ہے. اس آیت کی تفسیر سننے کے بعد کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو تو بر کی طرف بلاتے ہو اور اپنی باری بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم عقل استعمال نہیں کرتے. میں قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ تم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ. یہ جو صلاۃ ہے نا یہ ہے بڑی بھاری. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ. مگر جھکنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے، جو تعظیم کے لیے جھکتے ہیں. تعظیم کے طور پہ تعظیم کے لیے کون کون کہاں کہاں جھکتا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم. ان کو یقین ہے کہ ایک دن ہمارے رب سے ملاقات ضرور ہوگی. وانہم علیہ راجعون. اور ہمیں ایک دن پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. میں نے پورے قرآن کو لاتعداد مرتبہ پڑھا الحمدللہ، لیکن مجھے پورے قرآن میں صرف 2 حق ملے. اور میں دیانتداری کے طور پر اگر طلب ہے تو میں دونوں حق بیان کر دیتا ہوں. سورہ ابھی وقت کے بارے میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. آپ کو پتا ہے میں وقت کا خیال نہیں رکھتا. سورہ عنکبوت جس کے ظاہر اور باطن کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی آیات کی تعداد 69 ہے. اس کی آیات کی تعداد 69 ہے. میں آقازادیوں کے نام نہیں لیتا اشارتاً قناعتاً میں بات کرنے کی، کیونکہ میں اس قابل نہیں. یہ ان کا احسان عظیم ہے کہ میں ان کی مجلس میں ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات، میری کیا بساط. تو جو شریفت الحسین ہیں ان کے نام کے عدد جو ہیں وہ بھی 69 ہیں. اور سورہ عنکبوت کی آیات کی تعداد جو ہے یہ بھی 69 ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. دوسری جگہ سورہ کاف میں ایک ہے سورہ کہف. سورہ کہف جو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے رحل نیزہ پہ جس کی تلاوت کی، اس کے اسرار بے شمار ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں شاید.
کرتا رہوں گا انشاءاللہ جتنی بھی زندگی ہے، تحقیق میں زندگی گزاری ہے 35-36 برس، اور آگے بھی جو ہے جتنی بھی ہے انشاءاللہ اسی میں گزرے گی۔ اس کی سورہ کہف کی آیات کی تعداد 110 ہے۔ میں سورہ کہف سے نہیں، سورہ کاف سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کربلا والی کاف ہے یا کن والی کاف ہے، آپ جو بھی سمجھیں۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ جب موت کی سکرات آتی ہے نا تو وہ اکیلی نہیں آتی۔ نقوی صاحب میں آپ سے دعا کے لیے آپ کو بار بار زحمت دے رہا ہوں، جب موت کی سکرات آتی ہے نا آپ کو لطف آ جائے گا۔ میں نے ابھی بسم اللہ سے آغاز کیا، جب موت کی سکرات آتی ہے نا اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے۔ اچھا، بڑے بڑے علماء سے، اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا اصل میں موت سے لوگ گھبراتے ہیں نا، کراہت کرتے ہیں، تو اس لیے تو اس میں اللہ نے جاء نہیں کہا بس جاءت آتی ہے، یہاں مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، اور آگے ذالکہ کہا، تلکہ نہیں کہا، مذکر کا صیغہ ہے، منہا نہیں کہا، من ہو کہا، مذکر کا، یعنی دو صیغے استعمال کر کے اللہ نے کائنات کے علماء کو بتایا کہ جو موت کی سکرات کے وقت آنے والا ہے نا وہ ایک مرد ہے جو حق ہے۔ اگر ابھی بھی آپ نے اپنے ذہنوں کو مہمیز نہیں کیا تو سن لیجئے، آل محمد کی عزت کی قسم، مجھے میں کچھ بھی نہیں، لیکن الحمدللہ اکثر میں جگہ کاٹتا ہوں اور گزشتہ 35-36 برس سے کاٹ رہا ہوں، کوئی احسان نہیں ہے، صرف آقا زادی کی دعا کے لیے۔ ابھی آپ کو لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میں نے حرف کتنے بتائے آپ کو؟ 19 بتائے نا۔ اور بسم اللہ کا جو نقطہ ہے، کائنات کا خطیب ازل اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے، اے لوگو وہ جو بسم اللہ کا نقطہ ہے نا وہ میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہوں، اور کون ہے؟ اور یہ جو سورہ کاف کی آیت کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نمبر ہے 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف کتنے؟ 19۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس آیت کا نمبر ہے 19۔ اللہ جانے نقوی صاحب اس آیت کے جو نقطے ہیں وہ 19 کیوں ہیں؟ اللہ جانے اس آیت کے نقطے 19 کیوں ہیں؟ اور یہ جو انحراف کرتے رہے نا حق سے، ٹھیک ہے، یہ جو انحراف کرتے رہے نا، کرتے آ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118، یہ 118 کیوں ہے؟ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے کافرو، جب تک تمہاری موت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک تو تم موت کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے، اب جب تمہاری موت سے ملاقات ہوئی ہے تو اب تمہاری ماں کیوں مر گئی ہے؟ حق ظاہرہ تھا یا نہیں تھا؟ حق تھا نہیں تھا؟ کیوں اپنی زبانوں کو جو ہے نا الجھاتے ہو؟ کیوں اپنے ذہنوں کو کند رکھا ہوا ہے؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بیٹے تھوڑا سا ذرا درست کیجئے، صلوات پڑھیے۔ بس میں آخری دو چار چکے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ آئیے ذرا اس کے عدد نکالیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علم العادات اور علم الحروف میں انشاءاللہ حق کے بارے میں، امامت کے بارے میں آپ کی خدمت میں آپ نے جو سوال کیا ابھی میں
دو چار جملے قبلہ کی اجازت سے، اور پھر وہ ہمارے عزت مآب مہمان ہیں، ہم ان کو سنیں گے، ان سے دعائیں لیں گے کہ اس میں علوم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں، کاف دو نقطوں والا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کاف کو کاف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور اس پہ میں کم از کم 1-2 گھنٹے گفتگو کروں گا کہ دائرہ ایکب میں یہ کاف کیسے بنتا ہے، دائرہ ایکب کیسے ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ صحیح۔ بس لفظ کل پہ مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی، کہ کاف کے عدد ہیں 100۔ علم تو علم ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ سکھ ہے، نہ وہ عیسائی ہے، جو دوسرے بڑے قلیل سے، میں نے لاسٹ اپنی نشست میں عرض کیا تھا کہ وہ ان چیزوں پہ کام کر کے نا ان سے اتنا کچھ حاصل کر لیا کہ آج وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نے ہمیں کہا کہ لو انا اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اے میرا حبیب، اگر یہ بستیوں کے اور شہروں کے لوگ ایمان لے آتے نا اور تقوی اختیار کرتے تو ہم کیا کرتے؟ برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَآخَذْنَهُمْ، یہ انہی کا اخذ کیا ہوا ہے، یہ انہی کا کیا دھرا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہماری پکڑ بھی ان کے اوپر ویسی ہی ہوتی ہے۔ قرآن میں تبارکہ کا لفظ جو ہے نا وہ کتنی مرتبہ آیا، بارکہ کا لفظ کتنی مرتبہ آیا، اور وہ کیوں آیا، اس کے کیا اثرار ہیں۔ سورہ اعراف کی یہ میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے جو کلمے ہیں نا، جو میں نے آیت پڑھنے کا بھی شرف حاصل کیا، وہ اللہ جانے 18 کیوں ہیں۔ اللہ روا روی میں ہم جیسے، چلیں آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے، مجھ جیسے جاہلوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کائنات میں جس ہستی کی نسبت سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں نا، اس کی دنیا میں ظاہری عمر 18 برس ہے، اور وہ مادر حسنین ہی تو ہے، اور کون ہے۔ سورہ اعراف کے حوالے سے ایک محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، خوشنودی سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بہت خوب زمین بھائی، جزاکم اللہ۔ بس سورہ اعراف ترتیب نزول میں، ترتیب جمع میں نہیں، ترتیب نزول میں قبلہ تشریف فرما ہے، تردید کر سکتے ہیں، تائید کے لیے، دعا کے لیے خواستگار ہوں آپ سب سے، دوستوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، میری بیٹیاں، میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں۔ ترتیب نزول میں یہ 39ویں نمبر پر نازل ہوئی، اس سے پہلے 38 سورتیں نازل ہوئی۔ مکہ میں ٹوٹل 86 سورتیں ہیں، 86 کیوں آئیں، 87 کیوں نہیں آئیں، 88 کیوں نہیں آئیں، اور مدینہ میں 28 سورتیں کیوں آئیں، 86 28، 86 کا عدد کامل 8 اور 6 14 ہوتا ہے، اور 28 8 اور 2 10، ٹھیک ہے۔ نقطہ ویسے منزلت کو بڑھا دیتا ہے لیکن شمار نہیں کیا جا سکتا، ایک اس کی الوہیت کے لیے ہے، یعنی اللہ روا روی میں ہم جیسے، مجھ جیسے نا اہلوں کو، کم عقلوں کو، کم علموں کو یہ بتا رہا ہے کہ 86 سورتیں نازل کر کے کہ یہ 14 مکہ میں میرے گھر میں رہتے ہیں اور میں ایک مدینہ میں ان کے گھر میں رہتا ہوں۔ 38 سورتیں، بس بات مکمل ہونے لگی، 38 سورتیں، 8 اور 3 11 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 39ویں نمبر پر آئی، اور اس کے بعد آئیں 47 سورتیں۔ میں نے آپ کو جلدی سے کہ سورہ توحید جس کا شجرہ نسب ہے تخلیق کردگار کا، اس کے جو ٹوٹل حرف ہیں، سورہ توحید کی جو پہلی آیت ہے نا،
کل ہو واللہ احد، بڑے بڑے مدعیان علم جس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، امام حسین علیہ السلام کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ 57 برس۔ چاروں کل تو سبھی جانتے ہیں نا۔ قرآن کی 5 صورتیں اللہ جانے کیوں ہیں کہ جن کا لفظ کل سے آغاز ہوتا ہے۔ چاروں کل، سورہ جن کا آغاز بھی لفظ کل سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس کے حرف 11 ہیں، اور ہووا کے عدد بھی 11 ہے۔ قرآن میں اللہ کی 2 ہی جہتیں ہیں، یا اللہ ہووا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہووا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دوسری صورت ہے نا اللہ الصمد، وہ ذات صمدیت ہے۔ میرے مولا امام باقر العلوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک 18,000 مخلوقات کی اتنی سانسیں نہیں ہیں جتنی میں باقر العلوم ذات صمدیت کے معنی بتا سکتا ہوں، اور اس کے جو حرف ہیں نا اس آیت کے وہ 9 ہیں۔ ٹھیک ہے، جو تیسری آیت ہے اس کے حرف 12 ہیں، جو چوتھی آیت ہے اس کے حرف 15 ہیں۔ پروردگارہ ایک تو تیری ذات ہے، یہ 14 کون ہے؟ اور ان کی چاروں آیات کے جو حرفوں کو اکٹھا یکجا کیا جائے نا تو 47 بنتا ہے۔ 7 اور 4 11، اور ہووا کے عدد بھی 11 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرف لام قبلہ تشریف فرما ہے، یہ انشاءاللہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ حرف لام حرف ولایت کے لیے ہے۔ اب اللہ جانے لفظ اللہ کے جو عدد ہے نا نام کے، وہ بھی 4 ہیں۔ حرف اللہ 4 حرف ہیں، پہلا الف ہے، پھر لام ہے، پھر جو دوسرا لام ہے وہ پہلے لام میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ آگے ہے ہوویت والی ہے۔ 66 الف کا عدد 1 ہے، لام کے 30 ہیں، پھر لام کے 30 ہیں، پھر چشمی ہے کہ 5 ہیں، 66۔ اور سورہ توحید کی پہلی آیت کے حرف 11، دوسری کے 9، تیسری کے 12 اور چوتھی کے 15، 47۔ اور 47 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19، 47 اور 19 66، اور لفظ اللہ کے جو عدد ہیں وہ بھی 66۔ اللہ جانے اس صورت میں لفظ لام حرف لام 12 مرتبہ کیوں آیا ہے، اور یہ 66 کا عدد کامل جو ہے وہ یہ 6 اور 6 12 کیوں ہوتا ہے۔ اور پورے قرآن میں لفظ امام جو ہے نا امام، یہ 12 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کی 11 صورتوں میں آیا ہے۔ ہووا کے عدد 11 ہے، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو امامت ہے نا یہ میری ہوویت سے، میری اندیت سے ظاہر ہوئی ہے، تمہارے کھوپڑیوں میں نہیں آ سکتی یہ جو آج دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ جی فلاں امام تھے، فلاں کا حق تھا، فلاں کا حق تھا، فلاں کا حق تھا۔ بس آخری میرے بھائی نے جو ابھی سوال کیا، خدائے لم یزل کی عزت کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے کہ ہم نے آل محمد سے کچھ بھی نہیں لیا، ہاتھ ملتے ہوئے چلے گئے۔ میرے مولا تشریف فرماتے ہیں، ان کے ایک صحابی تھے، طارق بن شہاب نام تھا ان کا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا مولا حق کا امام، حق کا امام، یہ حق کا امام ہوتا کیا ہے؟ میں مولا نے جو خطبہ دیا وہ 5.25 گھنٹے کا ہے، کم سے کم میں اس پہ اگر لب کشائی کروں تو میں 100 مجالس بھی پڑھوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ اقتباس تھوڑا سا احتراماً قبلہ کی ضیافت، آپ سب کی ضیافت ایمانی کے لیے اور قبلہ سے التماس دعا کے طور پہ، اور اس کے بعد اجازت دیجئے مجھے اور سورہ اعراف کی بات مکمل کر دوں۔ ایک زندیق آیا، میں اس پہ آتا ہوں، اس نقطے پہ، یہ اسی دفعہ بھی مجھ سے نقطہ یہ رہ گیا تھا، میں عرض کر دوں۔ اس نے کہا یہ جو سورہ اعراف ہے یہ اس کے آغاز جو ہے الف لام میم صاد، یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات کیا ہیں جس کا اکثر کہتے ہیں یہ ترجمہ ہی نہیں، اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ کتنی کم عقلی کی جہالت کی بات۔ میں آپ سے کہتا ہوں قبلہ تشریف فرمائیں، آپ سب صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ میں جو اب یہ بات کرنے لگا ہوں نا اس کا کوئی معنی نہیں۔ آپ کہیں گے یار یہ کوئی مخلوط الحواس ہے، آشفتہ سر ہے، اگر اس کا معنی نہیں ہے، میں 2 ٹکے کا انسان نہیں ہوں، تو آپ سب انگشت نمائی کریں گے تو جو خلاق علم ہے، جو خلاق عقل ہے،
اس نے سب سے افضل ترین کتاب کا آغاز جو ہے وہ بہت سی صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیوں کیا؟ ہماری عقل، ہماری دانائی، کیونکہ اوتیتو من العلم الا قلیلا، ہم نے انسان کو علم قلیل عطا کیا. تو اس نے زندیق نے آ کے کہا امام صادق علیہ السلام سے، مولا کہ یہ کیا اللہ نے یہ جو سورہ اعراف ہے اس میں جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی محرمات ہیں، کوئی واجبات ہیں؟ تو چہرہ ذوالجلال پہ جلال آیا. میں نے جملہ کہا، اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، میں نے یہ جملہ قرآن سے کہا. ہر شے فنا ہے، ہو جائے گی نہیں، ہو جائے گی نہیں، ہو جائے گی ترجمہ غلط ہے، میں نے کہا تھا ہو جائے گی یفنا آنا چاہیے تھا. ہے، ہر شے فنا ہے، صرف جو اللہ کا وجہ ہے نا. اب وجہ کے عدد اللہ جانے 14 کیوں ہے؟ تو چہرہ ذوالجلال پہ جلال آیا. فرمایا الف کا عدد 1 ہے، لام کے عدد 30 ہیں، میم کے عدد 40 ہیں، اور صاد کے عدد جو ہے 90 ہیں، یہ بنتے ہیں 161. فرمایا جب 161 ہجری کا آخری سورج غروب ہوگا نا تو دنیا میں خاندان بنو امیہ کی حکومت نابود ہو جائے گی. تاریخ لکھتی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، آپ سب کے لیے لوح دل پہ لکھ لیں کہ جب 10 محرم کی 161ویں ہجری کی 10 محرم گزری نا تو قاصد آ گیا 11 محرم کو کوفہ میں. اس نے کہا کہ خاندان بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ دنیا میں نابود ہو گئی. معصوم تشریف فرما تھے، بس میں پھر کبھی انشاءاللہ. معصوم نے فرمایا مفزع العباد فی التواہی. امام کہتے بس قبلہ آخری 2-3 جملے التماس دعا. میں معافی کا طلبگار ہوں آپ سے کیونکہ میرے بھائی نے سوال کیا. فرمایا مفزع العباد فی التواہی الحاکم الامر الناہی. دواہی داہیت ان کی جمع ہے. مخلوقات کی عظیم ترین مصیبتوں میں مخلوقات کی جو جائے پناہ ہوتی ہے اسے امام کہتے ہیں. مفزع العباد فی التواہی الحاکم الامر الناہی محیمن اللہ علی الحقائق و امینہ علی الحقائق و حجتہ علی عبادہ و محجتہ فی ارضہ و بلادہ و مطہرم من الذنوب. طاہرم نہیں کہا، طاہر میں اور مطہر میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے. وَمُطَحَّرٌ مِّنُ الذُّنُوبِ وَمُبَرَّءٌ مِّنُ الْعُیُوبِ وَمُطَّلَعٌ عَلَى الْغُیُوبِ. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ پڑھتا رہوں لیکن قبلہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، ہمارے مہمان ہیں. اور میرا سلام ہو آقا زادی پہ کہ جنہوں نے کائنات کو اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا. اور وہ چند کھجوروں کے باغات کی خدائے لم یزل کی عزت کی قسم، اگر یہ زمانہ اگر وہ نام نہاد خیرات میں مانگ لیتے نا تو ایسے کروڑوں قربان کر دیتی آقا زادی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آقا زادی، میرا سلام ہو اس آقا زادی پہ جس نے وہ حجتیں عطا کی زمانے کو. خدائے لم یزل کے جو فاطر السماوات والارض، لفظ فاطر سے مشتق ہے. لفظ سورہ فاطر کی جو آیات کی تعداد ہے وہ 45 ہے. 5 اور 4 9 ہوتے ہیں. جناب سیدہ کے نام کا عدد کامل بھی 9 ہے. ٹھیک ہے، تو خدائے لم یزل کی ذات آل محمد کا اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل محمد کا اللہ